یہ بات ہے قرآن کی۔ یہ کوئی قرآن نہیں ہے، یہ بس جھوٹی شاعری ہے، محمد کی شاعری۔ یہ بات ہے اس آگ کی جو لگائے گی ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے۔ محمد کے درد سے مجھے سکون ملتا ہے۔ غلاموں، یہ کانٹے اس کے گھر کے سامنے بچھا دو۔ یہ کہانی ہے اس انسان کی جس نے رسول اللہ کو بھرے بازار میں رسوا کیا۔ مکہ والو، اس کی بات مت سننا، یہ میرا بھتیجا محمد ہے اور یہ دیوانہ ہے، دیوانہ۔ وہ دیکھو پاگل آدمی۔ یہ بات ہے سورہ لہب۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ اکثر مسلم فیملیز میں بچوں کو قرآن کا رٹا لگوا دیا جاتا ہے، مطلب پتہ ہونا ہو، چاروں قول سورہ لہب یاد ہونی چاہیے۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ شاید اسی وجہ سے آج قرآن ہمارے گھروں میں تو ہے لیکن دلوں میں نہیں۔ کیا ہے سورہ لہب؟ سنا ابو منال، اللہ نے ابو لہب کا نام لے کر سورہ نازل کی ہے۔ خدا کی پناہ ہے بھائی۔ کون تھی ام جمیل جس کا ذکر اللہ نے اس صورت میں کیا ہے؟ ابیہ باجی، سنا آپ نے؟ کون سی بات؟ ام جمیل کا ہار اس کے گلے کی رسی بنے گا آخرت میں۔ اور ایسا کیا کر دیا ان دونوں میاں بیوی نے کہ اللہ نے قرآن میں ابو لہب کا نام لے کر انہیں کرٹیسائز کیا ہے؟ اس کا اللہ ہمیں آگ کا عذاب دے گا۔ کہتا ہے میں لکڑیاں اٹھاؤں گی اپنے سر پر۔ اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ، کیسے یہ صورت لیونگ پروف ہے قرآن کے میراکلس ہونے کا، جانیں گے اس ویڈیو میں۔ وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ سورہ لہب مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب ابو لہب نے ظلم کی ساری حدیں پار کر دی۔ وہ اللہ کے نبی کو پریشان کرتا، ان کو گالیاں دیتا، انہیں بھرے بازار رسوا کرتا۔ میرے بھتیجے نے باپ دادا کا مذہب چھوڑ دیا ہے، کہتا ہے اس ایک خدا کو مانو۔ اس سے گھٹیا بات میں نے آج تک نہیں سنی۔ تعجب ہے۔ مگر اس سب کی شروعات اس صبح ہوئی جب سورج کی کرنیں مکہ کی زمین کو چوم رہی تھیں۔ اونٹ ریتیلے میدانوں میں دوڑ پڑے تھے، کوئی صبح صبح خود کو شیشے میں نہار رہا تھا، کوئی ناشتہ کر رہا تھا تو کوئی ابھی بستر پر انگڑائیاں لے رہا تھا۔ یہاں ہاتھ کھینچے جا رہے ہیں اور انہیں دن بھر بستر توڑنا ہے، اور کام ہی کیا ہے؟ اے جی، اب سوتے ہی رہو گے کیا؟ لیکن کوئی تھا جو صفا کے پہاڑ پر چڑھ رہا تھا۔ وہ پہاڑ پر کون ہے؟ محمد؟ یہ وہ پہاڑ تھا جس پر چڑھ کر مکہ والے ایک دوسرے کو اکٹھا کرتے، کوئی خاص بات بتاتے۔ صفا کے پہاڑ پر چڑھ کر اللہ کے نبی نے ایک گہری سانس لی اور پھر زور سے پکارا، یا صباحا۔ حملہ۔ یہ اذان نہیں تھی، نہ ہی کسی سوداگر کی صدا، یہ خطرے کی پکار تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ اے لوگوں اٹھو اور میری بات سنو، تم پر ایک خطرہ آن پڑا ہے۔ لگتا ہے کوئی مصیبت آئی ہے۔ لوگ اپنے گھروں سے، اپنی دکانوں سے، اپنی باتوں سے نکل پڑے، اور پھر جب سب لوگ صفا کے پہاڑ کے نیچے جمع ہو گئے تو اللہ کے نبی نے ان سب کو ایک نظر دیکھا اور پھر ان سے ایک سوال پوچھا کہ اے لوگوں، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کی فوج تم پر حملہ کرنے آ رہی ہے، کیا تم میرا یقین کرو گے؟ لوگ چلا اٹھے۔ ہاں بالکل کریں گے، کیونکہ آپ سچے ہیں، آپ امین ہیں، آپ صدیق ہیں، آپ محمد ہیں۔ ان سب لوگوں کے جواب سن کر اللہ کے نبی ایک لمحے کے لیے رکے اور پھر انہوں نے ان سب سے کہا کہ اے لوگوں، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں اس آنے والے عذاب سے جو بڑا سخت ہے، اور عبادت کرو اس ایک رب کی جو ساری کائنات کا مالک ہے۔ یہ بات سن کر اچانک وہاں کی ہوا بدل گئی، ان کے چہروں پر چیختا سناٹا چھا گیا، وہ سب ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھنے لگے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تعجب ہے۔ یہ بات تو کیا اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں؟ اپنے خداؤں کو ناراض کر دیں۔ اور پھر ایک آدمی کھڑا ہوا، غصے اور نفرت سے بھرا ہوا، وہ چلایا، بھتیجے، تبا لکا علی ھذا جمعتنا۔ عربی کی اس عبارت کا مطلب تھا کہ ستیہ ناش ہو تیرا، ٹوٹ جائیں تیرے ہاتھ،
क्या तूने हमें इसीलिए यहाँ जमा किया है? ये आदमी और कोई नहीं बल्कि रसूलुल्लाह का चचा अबू लहब था। उसकी बद्दुआ आसमान से टकराकर वापस उस पर आ गिरी। उसके नसीब के पन्नों में जहन्नम का अजाब हमेशा के लिए लिख दिया गया। लेकिन अल्लाह ने अभी अपने नबी को ये बात नहीं बताई। स्कॉलर्स कहते हैं कि अगर ये सूरत इस वक्त नाजिल हो जाती तो मक्का के लोग कहते उस पर कैसे भरोसा करें, वो अपनों की बुराई करता है। असल में उस दौर में मक्का में चाचा का दर्जा बाप के बराबर होता है, स्पेशली जब सगे वालिद का इंतकाल हो चुका हो। वक्त गुजरता रहा, अल्लाह के नबी जगह जगह घूम घूम कर एक अल्लाह की इबादत करने का मैसेज पहुंचाते रहे।